رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محبت سے درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا خاتم النبیین. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے
کے قرض پہ، بسوں کے بس پہ، سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار ارض عجم، فخر عالم و بنی آدم، معلم کائنات، ہادی برحق، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، حضور پرنور شافعی النشور احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل عزت و سخت احترام میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ایک منفرد اور بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے، وہ ہے ختم نبوت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کی ایک منفرد شان ہے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی عظمت ہے جس پر حضور کی ساری امت جو ہے وہ متفق ہے۔ اس پر حضور کی امت کا اجماع ہے کہ ایک ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں ایک مرکز پر، ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا اور سب سے آخر میں آپ کو اس دنیا میں معبود فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ محمد بن عبداللہ آپ کا اسم مبارک ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر اب آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری رہا، مگر ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس پر قرآن مجید، قرآن حکیم کی کئی آیات موجود ہیں جن پر ہم کوشش کریں گے کہ ان سے استدلال لے کر آج اس مسئلے پر ہم تھوڑی سی سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ اور اس آیت کو میں نے آج عنوان بنایا وہ قرآن شریف کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، اور آخری نبی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی عظمت کو اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں،
کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف میں 4 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. ایک ہے آپ کا نام محمد اور دوسرا نام ہے احمد. احمد قرآن میں 1 مرتبہ آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف میں 4 مرتبہ اللہ نے حضور کا نام لے کر خطاب فرمایا. اور یہ دونوں نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں. محمد اور احمد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں ذاتی نام ہیں. اور باقی جتنے بھی ہمارے حضور کے اسماء مبارک ہیں وہ صفاتی ہیں. ان کی تعداد بعد میں اپنے علم کے مطابق 99 تھی، بعد میں اس سے زیادہ. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 ناموں کا ذکر بیان فرمایا. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جمع فرمائے. ان کی تعداد 1000 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 1000. حضرت امام احمد رضا نے اپنے علم کے مطابق، اپنی بصارت کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو جمع فرمایا جس کی تعداد کتنی ہے؟ 1000. بلکہ ہمارے حضور کے نام تو اس سے بھی زیادہ ہے. آقا کے نام اس سے بھی زیادہ ہے. مگر یہ سارے صفاتی نام ہیں. یہ 2 نام محمد اور احمد جو ہے یہ حضور کے ذاتی نام ہے. محمد کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کی تعریف کی جائے. اتنی تعریف کہ بس تعریف ہی تعریف کی جائے. تو جس کی بار بار ہر بار تعریف ہو، تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں. تو احمد کے معنی کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی تعریف کرنے والا، جو تعریف کرنے والا ہو. محمد کا معنی ہے جو تعریف کیا گیا ہو، جو تعریف کیا گیا ہو. تو جب حضور کی تعریف اللہ کرتا ہے تو محمد بن جاتے ہیں اللہ کے. تو جب احمد اللہ کی تعریف کرتا ہے تو پھر خدا بن جاتا ہے. یعنی حضور کی صفت احمد جو ہے یہ بھی بے مثال. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام ہی اتنے پیارے ہیں کہ زمین پر ہمارے آقا کا نام ہے محمد. آسمانوں پر حضور کا نام کیا ہے؟ احمد. جب آسمانوں والے ذکر ہمارے حضور کا کرتے ہیں تو احمد کے نام سے کرتے ہیں. اور زمین والے جب ہمارے حضور کا ذکر کرتے ہیں تو محمد کے نام سے کرتے ہیں. کیا مانا؟ ان کا ذکر آسمانوں پر بھی ہو رہا ہے اور ان کا ذکر زمین میں بھی ہو رہا ہے. عرش والے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں اور فرش والے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. آسمانوں پر بھی مصطفیٰ کا ذکر، زمین پر بھی مصطفیٰ کا ذکر. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے. تو فرمایا محبوب اب سارے زمانے بھی تیرے، سارے جہان بھی تیرے، فرش بھی تیرا ہے، عرش بھی تیرا ہے، عرشی بھی تیرے ہیں اور فرشی بھی تیرے ہیں. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اور یہ قرآن کی ایسی مشہور آیت ہے. ایک دن میں اس نے بڑا موت کا کہا تھا
کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، علماء نے، مشائخ نے اس آیت کو ختم شریف کے اندر شامل فرمایا۔ جو بھی ہم ختم شریف پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیت تلاوت کی جاتی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پڑھتے ہیں جب بھی ختم شریف کی مجلس ہوتی ہے تو ہر ختم کی محفل میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا تو مجھے جواب مل گیا کہ یہ آیت ہمارے بزرگوں نے ختم میں کیوں شامل کرا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ ایک بی بی نے ختم شریف کے لیے کسی مولوی صاحب کو بلایا کہ مولانا صاحب ساڑھے کال ختم دے دو۔ پہلے بھی چلتا تھا نا، اب بھی دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں بھی چلتا ہے، لوگ محبت سے جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس کو بلا کے اپنے گھر میں پرانی مائیں، پرانی بیویاں، ہمارے بزرگ جو دادیاں تھیں، پردادیاں تھیں، سبحان اللہ، ان کو دین کے ساتھ محبت تھی، جو بھی تہوار منا، دن آنا، اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنانا، نیاز پکانی اور کہنا بیٹا جاؤ مولانا صاحب کو بلا کے لاؤ ختم دے دیں۔ کیا دے دیں؟ ختم دے دیں۔ جناب والا اما گئی مولوی نو بلان واسطے، اگو مولوی مل گیا پر مولوی 2 نمبر سے، مولوی 1 نمبر ہے، ان کہو کہ مولوی بھی 2 نمبر ہوتے تھے، مولوی بھی 2 نمبر ہوتے۔ تو جب مولوی مل گیا اما لے کے گھر آ گئی، گھر آ کے انہیں فرمایا ختم پڑھ۔ وہ مولوی جلدی چونا ہے جناب، انہیں ختم شریف کی پڑھیا، انہیں ایک باری الحمد شریف پڑھی تھی، کیا 3 باری قرآن شریف پڑھو تے پڑھ کے دعا مانگ چھڑی۔ اسی بھی بعض مرتبہ کرنے آنے نہیں کہ مطلب کہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، کہ یہ 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 قرآن کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس نے ذرا شاؤٹ کام کیا نا، فاتحہ شریف پڑھی اور 3 بار قرآن شریف پڑھیا تو ختم پڑھ کے تو جب ٹرن لگا، اما کہنے لگی، اما بڑی سمجھدار سے کہنے لگی مولوی تو لگتا ہے ختم صحیح نہیں پڑھیا، ختم صحیح۔ میں پنجابی ذکر کر رہا کہ تو ختم صحیح نہیں پڑھیا، جی میں پڑھ چھڑیا۔ فرمایا نا جب میرا مولوی آتا سی نا، وہ تو کتنی دیر ختم پڑھتا سی، تے ختم پڑھ کے تے وہ جڑی چومن والی آئے وہ تو پڑھی کوئی نہیں۔ کہنے لگی وہ چومن والی جڑی آئے تھے وہ پڑھیا گیا نا، وہ چومن والی آئے تھے تو پڑھی کوئی نہیں۔ میں نے تو گل لگ گئی کہ میں کہ یار ساڑھے بزرگاں اس واسطے آیت رکھیے کہ جب بھی ختم پڑھیا جائے تو حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، اظہار کیا جائے، جب حضور کا نام آوے تو چومیا جائے، اکھاں پہ لایا جائے اور اس بات کی گواہی دی جائے کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، آخری۔ اور گل سمجھ چاہیے نا کہ اما کتنی سیانی سی سمجھدار بزرگ عورت کہنے کی مولوی گندی نہ مار، تو ختم صحیح نہیں پڑھیا، کمریا چمر والی آیت تو پڑھی کوئی نہیں۔ اس بات فرمایا ما کان محمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین۔ کچھ آپ سبحان اللہ اور چیز ہمارے آخری نبی ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، 1,24,000 نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام تک دین چلتا چلتا جناب محمد رسول اللہ تک دین مکمل ہو گیا۔ سنو اب دین بھی مکمل ہے، اسلام مکمل دین ہے، قرآن مکمل کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے۔
قیامت تک کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا، نہ دوسرا رسول آئے گا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی۔ میرے حضور نے فرمایا یہ کتاب بھی آخری ہے، اسلام آخری دین ہے، اور میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جناب والا یہ وہ رسول ہے، آپ سے پہلے جناب والا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارا نبی تک 1,24,000 نبی آئے۔ کوئی نبی کسی علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی ملک کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی شہر کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی قصبے کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی دیہات کا نبی بن کے آیا، مگر جب ہمارے حضور نے اپنی آمد کا اعلان خود نے کیا، میرے رب نے اعلان فرمایا سنو، اب وہ نہیں آ رہا جو کسی علاقے کا نبی ہوگا، کسی ملک کا نبی ہوگا، کسی شہر کا نبی ہوگا، بلکہ رب نے فرمایا کہ جب میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر کتاب اور حکمت دے کر اس دنیا کے اندر بھیج دوں، ثم پھر آ جائے میرا عظیم الشان رسول، وہ تشریف لائیں گے اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ فرمایا ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ کیا کرنا؟ یہ رب کس سے فرمایا؟ نبیوں سے فرمایا جب وہ عظیم الشان رسول آ جائے، وہ تشریف لائیں گے، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے۔ تو فرمایا پھر تم نے کیا کرنا؟ ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنی ہے۔ فرمایا پھر نبوت تمہاری نہیں چلے گی، پھر دور مصطفیٰ کا چلے گا، پھر میرے محبوب کا دور ہوگا۔ جیسے سارے نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، کلمہ بھی پڑھا، حضور کی ابتداء میں نماز بھی پڑھی، پھر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، وہ تشریف لائیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ قرآن میں کہاں تشریف لائیں گے؟ دمشق کی سرزمین پر، ملک شام میں، دمشق کی جامع مسجد کے شق کی مینارے پر ان کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں نبی، کیا ہیں؟ جی بولو، نبی ہیں، مگر جب زمین پر اتریں گے نا تو نبوت ان کی نہیں چلے گی، نبوت جی بولو ہاں ان کے امتی کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسائی کلمہ پڑھتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ یہ نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ تبلیغ کریں گے، عیسائیوں کو مسلمان کریں گے، آؤ میرے آقا کی امت میں شامل ہو جاؤ۔ سارے عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کے حضور کا امتی بنا دیں گے۔ اس واسطے میں کہنا ہوں عیسائیوں بندے کے پتر بن جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں تو پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ، مننا جو تسا ہے شامل کے ہونا ہے سارے نال، مگر اسی چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں تو پہلے شامل ہو جاؤ، پھر امتی بن جاؤ۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ بھی فرمائیں گے، عیسائیوں کو مسلمان کریں گے اور نماز پڑھیں گے حنفی طریقے۔
اہل سنت نماز پڑھتی ہیں، پھر ان پر اللہ کی طرف سے موت آئے گی اور پھر ان پر خضرا میں حضور کے ساتھ ان کا مدفن ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے حضور جیسا۔ بلکہ بابا جی امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے جس گھوڑے پہ حضور سواری کی تھی اسی تو اس بال کے طرح بولو سکتے تھے پیشاب نے برابر بھی جی بولو یار کہ جس گھوڑے پر میرے نبی نے سواری کی اس گھوڑے جیسا کوئی گھوڑا نہیں، تم حضور جیسا بناتے ہو۔ حضور کی مشن کوئی شے اللہ نے بنائی نہیں۔ جس گھوڑے پہ حضور سوار اس گھوڑے جیسا گھوڑا کوئی نہیں، میرے نبی کے ابو بکر جیسا کوئی ابو بکر نہیں، عمر فاروق جیسا کوئی عمر نہیں، عثمان جیسا کوئی عثمان نہیں، علی جیسا کوئی دوسرا علی نہیں، حسن جیسا کوئی دوسرا حسن نہیں، حسین جیسا کوئی دوسرا حسین نہیں، میرے نبی کے غوث جیسا کوئی غوث نہیں، میرے نبی کے دادا جیسا کوئی دادا نہیں، میرے نبی کے خواجہ جیسا اور کوئی خواجہ نہیں، میں کیوں کہ غلام جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کتنی سبحان اللہ کی میں کہ شاہ محمد غوث جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا، اور تم نبی بنائی پھرتے ہو۔ اس کے پیروکار بھی یاد کتنے جائے ہیں، ویسے تو بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر ان کی بات مانی گئی، وہ کافر ہو گئے، جہنمی ہو گئے۔ مرزے کے پیروکاروں میں مرزا غلام احمد قادیانی طیوس جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آج ہمارا ٹاپک یہی ہے نا، ختم نبوت، اور ستمبر کا مہینہ 7 ستمبر 1974 اس وقت کی قومی اسمبلی نے اسی ماہ مقدس میں وہ مسئلہ جو امام احمد اللہ فاضل بریلوی سے لے کر سیدنا پیر مہر علی شاہ اور پھر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گھوڑوی سے لے کر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی کہ جنہوں نے اسمبلی کے فلور میں 7 ستمبر 1974 کو ریزولوشن پیش کیا، قرارداد پیش کی، اور جن کی قرارداد پر دونوں طرف سے حزب اقتدار حزب اختلاف میں متفقہ طور پر اس 1.5 صدی سے پرانے مسئلے کو 1974 7 ستمبر کو حل کر دیا، یعنی ملزموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے دیا۔ اور سنیوں تو بھی مبارک، تم اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتے، تمہارے بزرگوں نے کتنے کتنے سنہری کارنامے سر انجام دیے، مگر تم کسی اور کے دم بھرتے رہے، نعرے کسی اور کے لگاتے ہو، مگر کام ہمیشہ سنی علماء نے کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ کے حصے میں یہ کام آیا، اور وہ مرزا قادیانی میں 1 صدی سے یہ امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اور جھگڑا چل رہا تھا، جس میں بڑی بڑی قربانیاں دی گئی، ہزاروں لوگوں نے اس آس کے لیے جامع شہادت نوش کیا۔ یہ آپ کا علاقہ مسجد وزیر خان دہلی گیٹ اس بات کا گواہ ہے کہ مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی نے یہاں سے ختم نبوت کی تحریک کو لیڈ کرتے تھے۔ 1953 کی بات کر رہا ہوں، 53-54 میں یہ تحریک عروج پر تھی، انگریز کے دور میں بھی تحریک چلی، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ سے لیڈ کرتے تھے، مسجد وزیر کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ علامہ ابو الحسن قادری رحمت اللہ علیہ، علامہ خلیل احمد قادری خطیب بادشاہی مسجد، اور حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی جن کو ختم نبوت کی تحریک کی وجہ سے سزائے موت سنا دی گئی، سزائے موت سنا دی گئی، اور سزائے موت سن کر مولانا کا چاہیے تو سزائے موت سن کر لوگوں کے خون، لوگوں کے وزن کام ہو جاتے ہیں،
مگر جب مولا نے سنا اس سے بھی زیادہ قوت آ گئی، طاقت آ گئی، جذبہ آ گیا۔ وہ جیل کا جو لباس ہوتا ہے، مولانا کا قد بڑا اونچا تھا، آپ میں بہت سارے لوگوں نے میاں صاحب کی زیارت کی ہے، میں کہ وہ لوگ خوش نصیب ہے جنہوں نے جیلوں کو تکا ہے، ہم نے تو ان کے پاس بیٹھ کر کھایا ہے، پیا ہے، ان کی صحبت میں رہے، ہاں جی، ان کی دستبوسی کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ بزرگ تھے، کپڑا اتنا تھا، جب جیل میں گئے وہ قیدیوں والا لباس جب ان کو پہنایا جاتا تھا نا تو وہ پورا نہیں آتا تھا، وہ پورا، اور جیل سوتر نے کہا کہ آدھی جیل ہے جا کے بڑے بڑے بندے سکھ جاتے ہیں، تمہیں تھی آ کے بھی موٹا ہوتا جا رہے ہیں۔ فرمایا میں کسی چوری کے مقدمے میں نہیں آیا، آگے میں زنا کے مقدمے میں نہیں آیا، میں نے کوئی جرم کر کے نہیں آیا، میں ختم نبوت پہ پیرا دے کے آیا۔ تو پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا دستے مبارک ہوتا ہے۔ پھر آخر وہ سزائے موت جو تھی نا، عمر قید میں بدلی، عمر قید سے پھر جناب والا وہ ساری سزائیں ختم ہو گئی، کیونکہ پیچھے دستے مبارک تھا رسول اللہ کا۔ مولانا جب جیل سے باہر تھا وہ ڈیٹا لکھتے ہیں نا، فرمایا آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 دن۔ کتنی؟ مجھے بولو، فرمایا مولانا کیا کہہ رہے ہو، اتنے بڑے جوان، اتنی عمر ہے 6 دن۔ فرمایا باقی تو ہیر فیل ہے، عمر وہی ہے جو پاک کوٹ سے گزری ہے، وہ 6 دن اصل میری عمر ہے، وہ تو عمر سے بڑی نہ پائی پھرتے ہیں بندے۔ مولانا نے کتنا کیا فرمایا، وہ 6 دن پاک کوٹ میں گزرے ہیں نا، آج یہاں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا۔ فرمایا میری عمر وہی ہے، میری عمر وہی ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ پرانا مسئلہ تھا، قادیانیوں نے پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا محاذ بنایا کہ جس کی خاطر کے جناب بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر اس کتے کو پٹا جو ڈالا ہے نا، مرزا قادیانی کو پیر مہدی شاہ نے ڈالا۔ آج اس کے گلے میں، اس کتے کے گلے میں جو پٹا ڈالا ہے وہ گولڈے کے تاج سید اللہ پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈالا۔ وہ تحریک جو چلی، چلتے 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 ایک صدی سے پرانا مسئلہ تھا، بلا آخر اس کو حل ہونا تھا، اور یہ حل کس نے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے حل کیا ہے۔ اب پہلے بھی جب مسلمہ کذاب کے خلاف حضور کے دور میں یہ بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر یہ مسئلہ حل ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور حکومت میں۔ آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا جس میں 10,000 صحابہ کو آپ نے روانہ فرمایا اس فتنے کو کچلنے کے لیے۔ اس کو لیڈ کس نے کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، آپ کے دور حکومت کے اندر۔ تو میں نے کہا مسلمہ کذاب کو واسطے جہنم کرنے والے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، محبت سے وہ سبحان اللہ۔ اور پھر 14 صدیاں بعد، کتنی صدیاں بعد؟ 1400 سال بعد ہندوستان کے اندر جس جب اس فتنے نے جنم لیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی دجال کذاب بختار، جس کے بارے میں حضور 1400 سال پہلے فرما گئے، سلاسون دجالون کذابون، فرمایا میرے بعد 30 آئیں گے جو سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، سب سے بڑے کذاب ہوں گے، سب سے بڑے مکار ہوں گے، سب سے بڑے فریبی اور دغاباز ہوں گے، اور وہ 30 کے 30 آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کہتے دیوار پیچھے کی خبر نہیں، میرے نبی تو 14 صدیاں بتا گئے، 14 صدیاں پہلے بتا گئے۔ دونوں یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ اور جڑے اجے بھی نہیں منتے خدا انہوں نے گونگا ہی کر چھڈے، بولتے چھڈو، علم غیب ہے یا نہیں؟ اور 1400 سال کو نبی کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں، اور میں تو نبی کے بعد نبی ہم جیسے ہیں، میں کہ تو ان کے غلام جیسا کوئی نہیں دکھا سکتا ہے جی، ان کا مقابلہ کرتے ہو۔ 1400 سال پہلے میرے حضور فرما گئے سلاسون 30 آئیں گے، کذابون سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، دجالون سب سے بڑے دجال ہوں گے، مکری، فریبی، دغاباز، دھوکے باز، اور فرمایا وہ دنیا جہان کے جھوٹے ترین ہوں گے۔
یاد بولو، میں آپ سے پوچھنے شبیر کی بات بھی تھوڑی سی کرتا چلو. مجھے یہ بتائیے آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کسی کا نام آدم تھا؟ بولتے چلو تاکہ نل جلدی مکائیے. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام آدم موجود؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام موسیٰ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام عیسیٰ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام یعقوب؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام یوسف؟ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام نوح؟ حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام لوط؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے کسی کا نام ابراہیم؟ اونچی بولے. حضرت اسماعیل سے پہلے کسی کا نام اسماعیل؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام عیسیٰ؟ اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ سے پہلے کسی کا نام محمد؟ بولو میں کہ نبی جتنے بھی ان سے پہلے کوئی ان ناموں والا موجود نہیں تھا. اور یہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کسی نبی کے نام کے ساتھ غلام لگتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک آپ سے پہلے کسی کے نام کے ساتھ غلام؟ میں تو نام زیادہ نام سے پیش نام کیا؟ غلام محمد. آخر کہانی ماں کا نام پتہ کیا؟ غلام چپیتی نہ کیے. اب بولو یار چپیتی دے گا نہ چپیتی نہیں کسیتی. کیا نام؟ سوری نام کیا اس کا؟ بہت اچھی کسیتی. اور پتہ نہیں کتنے کتنے کسیتی جتنے نہیں جانتا ہے جگہ ایڈا نام کی جمعیاں گندہ جمعیاں. اور جڑے بندے کی بات کرتے ہیں انہیں شناختی کارڈ چیک کرے آپ جڑا بندہ بھوکے نا حضور کو یا ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، غوث پاک کو، داتا صاحب کو، خواجہ صاحب کا پہنچنے کا اپنا شناختی کارڈ بخواؤ. مجھے بولو چیک کریا کرو. اگر پہلی لائن سے نام لکھا ہوتا ہے جناب اپنا تو دنیا میں کتنا لکھا ہوتا ہے؟ مجھے بولو. اب پھر ہوتا سمجھو معاملہ گڑبڑ ہے. اوپر والے بندے کا جڑا باپ ہے نا جن کی ماں کے باپ ایک ہو گئے وہ بندہ کبھی بےادبی اور گستاخی مجھے بولو. اسے مرزے کو پوچھا مرزا جی نبیاں تو وہی ہوتی ہے تھوڑے سے بھی وہی ہوتی ہے؟ فرمایا وہ وہی ہے کہ آن والا لڑکا فرشتہ ہے اس کا نام کی ہے. کہنے لگا انہوں نے ٹیچی ٹیچی. اس فرشتے کا نام کیا؟ میں نے کہا وہ پہلا فرشتہ ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ ٹے اور چے بولو آتی اچھی بولو. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل بولو ان کے ساتھ ٹے اور چے ہے. میں کو لگتا ہے فرشتہ بھی چیتی ہے فرشتہ اور ٹیچی ٹیچی فرشتہ کچھ چینی معلوم ہوتا ہے. وگرنہ جتنے بھی ملائکہ ہیں فرشتوں کے نام میں نہ ٹے ہے اور فرشتہ چینی اور نبی پنجابی. میرا پنجابی تھا نا میں کہ کیسا بے ایمان. اور پھر اگر میں جھوٹا ہوں نا تو یہ محمدی بیگم تھی کہ ہندوستان میں اس کے قبیلے خاندان کی عورت تھی، بڑی خوبصورت بڑی جوان لڑکی تھی. کہنے لگا اگر میری اس سے شادی نہ ہوگی تو سمجھ لینا میں جھوٹا ہوں. اس بیوی نے انکار کر دیا کہ میں مرزے سے شادی مجھے بولو. بڑے مرزے نے جتن لائے ہو یار میری ذلت ہو جائے گی. لوگ کہیں کہ جب بدو میں تو دعویٰ کیا تھا کہ اگر بیوی نے شادی کر لی تو میں نبی، اگر نہ کی تو میں جھوٹا. انہوں نے کہا مرزا صاحب جانتے ہو ساڑھے کتنی جوان ہے تسی کڑڑ کھروچڑ ہے عمر والے تھے کو سانو کے چھڑ دے جناب کے چکرہ جی پہ ہو کہ جناب ساڑھے کے عمر لڑکی کی عمر ہی بڑی تھوڑی مراد اس رشتے داری سی. کہنے کہ جناب اسی تو رشتہ وہ اللہ کی نیک بندی محمدی بیگم نے بھی انکار کر دیا. پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد وہ لاہور آئی اور پھر یہاں اس کا محمدی بیگم کا وصال کا یہاں بنی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایسی نیک بیوی پاک دامن کی اللہ نے سلامتی سے اس کو بچا کے رکھا ہے. تو اس لیے ایسا دجال فریب مکار دوسری دادے میں کہ نبی جس جگہ پر اس کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے، وہیں اس کی کچھ ہی بولو. تو مرزا کتنے مریا ایسا علاقے جس علاقے میں بیٹھے ہیں نا اس علاقے سے مرزا مریا کتنے لیٹرین مرزے کی قبر کتنے
اسی کو لیٹرین میں بننی چاہیے نا. بلکہ جب مرزے کی ڈیڈ باڈی لے کر انگریز کا دور تھا, اس کی لاش کو لے کر گاڑی کے اوپر جب جا رہے تھے نا قادیان انڈیا میں, وہاں اس کو لایا جا رہا تھا لاہور سے, اور اوپر سے جنازت پڑ رہی تھی. ایسے کی بیماری میں مرا, لیٹرین میں مرا, لیٹرین میں جاتا باہر آتا, پھر جاتا پھر باہر آتا. اتنی شدید بیماری تھی کہ جب دوسری مرتبہ فرشتے نے وہی تو پہنچ گیا, منہ اس کا گٹر میں تھا, اپنے انجام کو پہنچا. اور جب اس کی ڈیڈ باڈی لے کر قادیان جا رہے تھے, اوپر سے بھی جنازت برس رہی تھی. رسول اللہ کی باطنوں نے بالکنوں سے, مکانوں کی چھتوں سے اور مرزے پر جنازت پھینکی. یہ تھا اس کا انجام. اور مزے کی بات آخری بھی آپ کو سناتا چلو کہ جب یہ مسئلہ اسمبلی میں آیا, اس وقت کی 1970 کی اسمبلی میں, جس میں علماء کی تعداد بڑی تھوڑی تھی, 2/3 اکثریت تھی پیپلز پارٹی کے پاس. وزیر اعظم تھے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو, 2/3 میجارٹی لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے. ہمارے علماء جن کی تعداد تھی 4, کراچی سے منتخب ہو کر آئے. ایک کا نام تھا قائد ملت ثانویہ امام شاہ احمد دورانی, دوسری شخصیت کا نام تھا حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری, تیسرے عالم تھے حضرت علامہ مولانا محمد شفیع عبادی رحمۃ اللہ علیہ, چوتھے عالم کا نام ہے حضرت علامہ محمد علی رضوی رحمۃ اللہ. یہ 4 ممبر منتخب ہوئے کراچی سے 1970 میں. قومی اسمبلی کے پنجاب سے ہمارے 2 ممبر بنے تھے, ایک عبد القیوم جتوئی علی پور سے اس کا والد, اور ایک تھا ہمارا, اب کیا بزرگوں کا نام بھی, سلطان باہو کی اولاد میں سے تھے, غالب نذیر سلطان یا اس کا والد وہ منتخب ہوا تھا. یہ دونوں کو دونوں بک گئے. کیا کیا پنجابی مجھے بولو, بک گئے. مگر وہ جو نظام مصطفیٰ کا جھنڈا کراچی سے لے کے آئے تھے نا, وہ تاج ہمیں آخر الحمدللہ چٹان کی طرح کھڑے رہے. اب ادھر مفتی محمود صاحب نے تو السلام ان کے کچھ ممبران تھے 6-7 ممبر ان کے, 4 یہ اور لبرل لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک اپوزیشن بنتی تھی. اور قومی اسمبلی میں اکثریت کہتی تھی لبرل خیال قومی اسمبلی کے ممبر 2/3 اکثریت میں. مگر مولانا نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش فرمائی, اور یہ اعزاز بھی اللہ نے ہمارے جماعت اہل سنت جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا شاہ دورانی کو اللہ نے عطا فرمایا. جب وہ دستخط لے رہے تھے نا, دستخط کروا رہے تھے, تو لبرلوں میں بھی دستخط کیے. اور جب بات آئی خان عبد الولی خان صاحب کی کہ وہ لبرل ہیں, وہ تو شاید سائن نہ کریں. مولانا نے فرمایا جن پر آپ کو شک ہے نا, وہ آپ میری ڈیوٹی لگا دیں, میں ان سے بھی سائن لے لوں گا. آپ کو جناب والا قرارداد لے کر ولی خان صاحب کے پاس گئے, ان کے ہاسٹل میں قومی اسمبلی میں, یہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. فرمایا خان صاحب آپ کے دستخط کی ضرورت ہے. عرض کی مولانا جی, آپ نے فرمایا پہلے پڑھ لیجیے اس پہ لکھا کیا ہے. فرمایا مولانا ہمیں آپ کی ذات پر یقین ہے, آپ ہم سے غلط کام لے ہی نہیں سکتے. جب دستخط انہوں نے کر دیے, بعد میں آپ نے پڑھ کے سنایا کہ خان صاحب آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا ہوں. حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں؟ جی مانتا ہوں. فرمایا بس یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں. تو جب دستخط کروا کے لائے, سارے لوگ حیران ہو گئے کہ مولانا نے ولی خان سے بھی دستخط کروا لیے. اور جب بھٹو صاحب کو یہ قرارداد پیش کی تو آپ نے فرمایا مولانا میں آپ کی اس مسئلے پر تائید کروں گا. کیا کروں گا؟ کچھ بولو. جو کسی میں نیکی ہو اس کا اظہار ممبر پہ ہوتا ہے. ہاں جی, جب انہوں نے فرمایا کہ میں اس مسئلے پر آپ کی تائید کروں گا, اور اس نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا, پورا وعدہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں ذوالفقار بھی گناہگار تھا, 100 بلائیاں اس میں موجود ہوگی, مگر یہ ختم نبوت کے مسئلے پر جو اس نے زبان دی, جو وعدہ کیا, اور وہ وعدہ اس نے پورا کیا, اب اس کے نامہ اعمال
سبحان اللہ. آپ کے ذاتی رنجش اسی شانوں کے سب ذاتی رنجش ہے. کچھ بولو تھوڑے سیاسی مفاد ہو سن مگر فقیرہ نے کسی نے سیاسی مفاد کوئی نہیں. جس کا بھی اچھا کارنامہ ہے وہ قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا. بہرحال جب یہ اسمبلی کے فروغ پر مسئلہ آیا ڈبیٹ ہوئی, دونوں طرف سے سوال و جواب ہوئے اور لبرل سوچ کے جو ممبران تھے وہ کہنے کہ مولانا یہ کون سا مسئلہ آپ اسمبلی میں لے آئے ہیں؟ یہ تو مسجد کا مسئلہ ہے, مدرسوں کا مسئلہ ہے, محراب و ممبر میں بیٹھ کر اس کو حل کریں. مولانا نے فرمایا مسجد نے اس کو حل کر دیا ہے, مدرسوں نے حل کر دیا ہے, اب یہ مسئلہ قومی اسمبلی نے حل کرنا ہے. اب دوسری طرف سے مرزا ناصر اس وقت موجود تھا, غلام احمد قادیانی کا پوتا یا بیٹا غلام احمد موجود تھا. اس نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا. مولانا نے فرمایا بالکل ان کو موقع دینا چاہیے, ان کو بلایا جائے. وہ بھی اسمبلی پہ آ گیا, مناظرے کی صورت بن گئے. وہ سوال لکھ کر لاتے, مولانا اس کا جواب دیتے. ایک ایسی اسٹیج بھی آ گئی, یہاں سنو, اپنوں نے بھی بڑی غداری کی ہے, اپنوں نے بڑی بے وفائیاں کی ہے دین کے ساتھ. مرزا ناصر نے ایک کتاب لہرائی, اس کتاب کا نام ہے تہذیب الناس. کتاب کا وہ نام کیا ہے؟ یہ اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود ہے, جس کو شک ہو وہ ریکارڈ نکال سکتا ہے, اس کو پڑھ سکتا ہے, مطالعہ کر سکتا ہے. مرزا ناصر نے کتاب کھولی, کتاب کا نام ہے تہذیب الناس. ریکٹر کا نام کیا ہے؟ قاسم ننوتوی, بانی عدالت دیوبند, اس کی کتاب ہے. مرزا ناصر نے وہ کتاب کھولی, کھول کے کہا دیکھیے مولانا قاسم ننوتوی کی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر بتاؤ, جب تمہاری کتابوں میں لکھا ہے تو حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. بانی عدالت دیوبند تہذیب الناس اس میں موجود ہے, یہ بات لکھی ہوئی ہے, دیوبندی مکتبہ فکر کی کتاب ہے. جب یہ وہاں لہرائی گئی اسمبلی کے فروغ پر مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کا والد موجود تھا. مولانا نے اشارہ کیا یہ سوال ان سے پوچھو, کیونکہ دیوبندیوں کی وہ سرپرستی کر رہے تھے نا. فرمایا دے اس کا جواب, اگر جواب نہ آتا تو پاسا پلٹ جاتا. ساری کی تقریروں کی بخار میں میرے جب کسی نے مولانا کے کان میں کہا مفتی محمود کو غلام نوزر حاشمی کو انجا کو کیسے چاہ پی اور کی کرنی ہے, چاہ پانا کر کے تو نکل جاؤ. جب وہ ایک ٹور گئے نا تو پھر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ریجن کا میں نے نام بتایا کراچی سے, ہماری جماعت کے جو ممبر منتخب ہو کے آئے تھے, انہوں نے میرے امام احمد رضا کی کتاب اٹھائی. کتاب کا نام کے حسان الحرمین, اس میں اس کا جواب دیا تھا. فرمایا دیکھو جو حضور کے بعد کہتا ہے نبی آ سکتا ہے, ہمارے امام نے اس کو بھی کافر لکھا ہے, اس کو بھی کچھ ہی بولو. جو یہ کہے کہ حضور کے بعد نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. اور فرمایا امام محمد رضا نے حسان الحرمین میں اسے بھی کافر لکھا ہے, اور 500 عرب اور عجم کے علماء نے اپنے دستخط ثبت کیے ہیں. یہ جواب بھی سنیوں کی طرف سے آیا. فرمایا اسے بھی کافر کہتے ہیں. جو یہ کہے بالآخر سوال و جواب کی نشست مکمل ہو گئی. دن آ گیا 7 ستمبر 1974, ڈبیٹ مکمل ہوئی. اب فیصلہ آنا تھا, فیصلہ آنا تھا. سپیکر صاحب کی کرسی سامنے تھی, اس کے نیچے مرزا ناصر بیٹھا تھا, سامنے میں ممبران قومی اسمبلی موجود تھے. چھت بند ہے, چھت بند. اوپر سے اس کے چہرے پہ غلاظت برسنا شروع ہو گئی. مرزا ناصر کے چہرے پر غلاظت, گندگی, بظاہر پرندہ
کوئی جانور نہیں تھا، نہ جانے کہاں سے نگاہت آئی۔ سارے ایوان نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھ کر کہا دیکھو ہمارے سامنے اللہ نے تیرے منہ کو کالا کر دیا، کالا کر دیا۔ اس کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ ہو گیا آج کے بعد مرزائی تو چاہے قادیانی ہو، لاہوری ہو، احمدی ہو، جو مرزے کو نبی مانے یا مسلم مانے یا اس کو اپنا رہنما مانے یا اپنا رہبر مانے، کسی بھی صورت میں یا اپنا پیر و مرشد تسلیم کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ متفقہ طور پر سارے ایوان نے اس ریزولوشن کو پاس کیا۔ وہ دن بڑا سنہری دور تھا کہ 14 صدیاں بعد پھر سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا جس کا نام امام شاہ احمد نورانی ہے، کہ جس کے ریزولوشن پر سارے ایوان نے اس قرارداد کو متفقہ طور پر پاس کیا۔ سنیوں تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تمہارے اسلاف نے، تمہارے بزرگوں نے کیسے کیسے سنہری کارنامے سر انجام دیے۔ تو یہ مسئلہ جب بھی یہ ستمبر کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ ہر سال ہم ایک جمعہ اس پر گفتگو فرماتے ہیں کہ تاکہ ہمارے عوام کو، عوام اہل سنت کو اپنی تاریخ یاد رہے کہ ہمارا ماضی کتنا روشن ہے۔ تمہارے بزرگ نہ کبھی بکے، نہ کبھی جھکے، نہ کبھی مفادات کی سیاست کی، بلکہ اس دور میں خریدار سوداگر، بولیاں لگانے والے نوٹوں کے بریف کیس لے کر مولانا کے پیچھے بھاگتے تھے کہ ہمارا نام نکلوا دیا جائے۔ لاہور کے مرزائی بڑے متحرک تھے، لاہوری مرزائی اپنے ساتھ لاہوری لگاتے تھے۔ یہ مولانا ایک جگہ موجود تھے، وہاں کے کھانے کی دعوت تھی، اتنا بڑا بریف کیس جس میں 1 کروڑ روپیہ تھا۔ 1900 میں یہ 73-74 کی بات کر رہا ہوں، کروڑ روپے کی بڑی ویلیو تھی، 1970 کی بات ہے۔ اب وہ آپ کے دوست تھے جس کے گھر میں کھانا تھا، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، وہ عرض کرنے کہ حضور یہ کچھ وفد آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بولیے کہیے کیا کہنا ہے؟ عرض کی حضور بس اتنا کر دیں کہ آپ جو لاہوری مرزائی ہیں ان کا نام اس قرارداد سے نکال دیں اور یہ نذرانہ ہے قبول فرما لیجیے۔ جب ان نے بریف کیس کھولا، نوٹوں کی تتھیاں لگی ہوئی تھی، 1 کروڑ روپیہ۔ مولانا نے ایسے اپنے پاؤں کے جوتے سے اس بریف کیس کو ٹھوکر ماری، فرمایا اگر تم اس گھر میں نہ ہوتے، میرے گھر میں اگر تم ہوتے تو میں تمہیں ٹھنڈے لا کر نکال دیتا۔ آپ نے اس شخص کو بھی ڈانٹا جس کے گھر میں دعوت تھی، فرمایا تم نے ہمیں ایسا سمجھ رکھا ہے، یہ بڑی تھوڑی رقم ہے، ہمیں تو اتنا مل چکا ہے، اتنا مل چکا ہے کہ اس قیمت کا کوئی نیم و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ہمارا سودا تو دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ سجنہ ڈھونڈو گے تو ایسا بندہ اور چراغ لے کر نہیں، آفتاب لے کر بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو ایسی شخصیات جنہیں حقیر سمجھ کر بھلا دیا تم نے بڑی بے وفائیاں کی۔ ہمیں بڑا گلا ہے اہل سنت سے، ہمارا کلیجہ باہر ہوا ہے، خاص کر کے لاہور والوں نے جتنی بے وفائیاں کی ہیں نا مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ اب بہت دکھ ہوتا کبھی تنہائی میں ہمارے یار ایسے بلیوں کو، ایسے محقق کے مجددوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا، ان پہ بھی آوازیں کستے رہے، مگر وہ دنیا سے سرخرو ہو کر چلے گئے۔ مگر تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا، ہمیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہوگا، قیامت کا ہوگا معلوم کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ہاں جی، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، گزر رہی ہے۔ قبر میں جانا ہے، قبر تیرا اور میرا انتظار کر رہی ہے، وہاں ہمارا محاسبہ ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی خدمات دی، قربانیاں دی۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس کس نے بھی اس ایشو میں حصہ لیا، قرارداد کو پاس کروایا، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ تو دے نہیں سکتے آمین تک کہہ چاہتے آپ بخیلوں اچھی کرو آمین۔ اللہ سارے ایمان کو بخش دے جنہوں نے ختم نبوت کی قرارداد میں ووٹر میں حصہ لیا، مرزائیوں کو کافر قرار دیا، اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ان پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اور قیامت تک جو بھی دین کے لیے
نظر میں مصطفیٰ کے لیے کام کرے، اللہ اس پر بھی رحمت